کہ حضور کے گھر میں 3 مہینے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک چاند دکھتا ختم ہو جاتا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہو جاتا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرا چاند دکھتا اور وہ بھی ختم ہو جاتا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ رسول اللہ اور ان کے گھر والے بکری کا دودھ اور کھجور پر گزارا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو دودھ بھی میسر نہیں آتا تھا بلکہ پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو جب پتھر مارے جاتے تو حضور کے گھر میں پٹی باندھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اللہ کے رسول کے سر پہ پٹی باندھا کرتی تھی۔ ایک وقت وہ آیا حضور کے گھر پہ اتنے پتھر برسے کہ حضور کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ مکہ بعد میں چھوڑا، پہلے اپنا گھر چھوڑا، اور اپنا گھر چھوڑنے کے بعد حضور علیہ السلام ایک صحابی جن کا نام ارقم تھا، ارقم نام کے صحابی کے گھر میں رکے جس کو دار ارقم کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کی چوٹیوں کے بیچ میں تھا، دار ارقم میں حضور رہتے تھے، اور جب صحابہ حضور سے ملنے جاتے تھے تو چل کر نہیں جا سکتے تھے۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملنے جاتے تو چل کر نہیں جا سکتے تھے بلکہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے جاتے تھے۔ اس انداز سے اسی میں بس نہیں، ذرا غور کیجئے، اپنے باپ، اپنے بڑے بھائی اور اپنے دادا کی محنتوں کا احساس کرنے والوں اپنے نبی کی محنت کا احساس کب کرو گے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام نہیں چھوڑا، دعوت دینا نہیں چھوڑا، تو مکے کے کچھ گنڈوں نے ابو لہب سے کہا کہ محمد عربی کی 2 بیٹیاں تمہارے بیٹوں کے نکاح میں ہیں، ایک کا نام ام کلثوم اور ایک کا نام رقیہ ہے، اور نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے، ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جب محمد عربی کی بیٹیاں طلاق پا کر کے گھر جا کے بیٹھے گی، جوان بیٹیاں جب گھر جا کے بیٹھے گی تو یہ اتنا ٹینشن لیں گے کہ کبھی گھر کے باہر نہیں نکلیں گے۔ محمد عربی کو ذہنی طور پر بہت پریشر کرو، ان کو بہت دباؤ بناؤ، ان کے ذہن کے اوپر، تو پتہ ہے اسی دین کے لیے جس کا مجھے اور آپ کو احساس وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس اللہ کے دین کی خاطر، غلبہ دین کی خاطر اللہ کے رسول علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بیٹی طلاق پا کر کے گھر آئے، لیکن جا کر اس باپ کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی طلاق پا کے گھر آتی ہے تو اس باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ مسلمانوں، رسول اللہ سے عشق کرنے والوں، ذرا اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے دل سے پوچھو، جب نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں ایک ساتھ طلاق دی گئی ہوگی تو اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ دین اتنی آسانی سے نہیں میرے بھائی ہم تک پہنچا ہے۔ حضور کی شہزادیوں کو 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اور مکے کے وہ گنڈے جو حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے میں پیش تھے، اب وہ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ محمد عربی کی بیٹیاں جب واپس طلاق پا کر کے گھر لوٹے گی تو اب یہ کبھی بھی گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، مگر تاریخ کی اوراق گواہ ہے، سیرت مصطفیٰ گواہ ہے، حضور گھر کے باہر نکل رہے تھے اور شہزادیاں دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف آ رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹیوں کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا بابا آپ کی بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دے دیا، تمہارا قصور کیا ہے؟ تم نے کیا غلطی کی تھی کہ طلاق پڑ گئی؟ بابا اس لیے طلاق دی کہ ہمارا بابا ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے، ہمارا بابا ان کو دین کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ہمیں طلاق دے دی گئی بابا۔ اس وقت مکے کے لوگ سوچ رہے تھے اب کبھی یہ گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، مگر حضور کو دین سے اتنا پیار تھا، سرکار نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تمہیں صبر کا اجر دے گا، میں نے دین کے راستے میں قدم باہر نکال لیا ہے، اب میں اس کو اندر واپس نہیں لے جا سکتا، جاؤ صبر کرو، اس کا صلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ یہ حضور کی قربانی ہے، اسی پہ بس نہیں، 3 سال تک پورے خاندان کے ساتھ اللہ کے رسول کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ،
اور اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ جب کبھی گندی فلمیں دیکھنے کا دل چاہے تو اپنے نبی کی اس مصیبت کو یاد کر لیں۔ جب کبھی مسجدوں کو ویران کرنے کا دل چاہے تو حضور کی اس محنت کو یاد کر لینا۔ جب کبھی سود کے لقمے حلق کے نیچے اتارنے کو دل چاہے تو رسول اللہ کی ان محنتوں کو یاد کر لینا۔ جب کبھی بیٹی کی شادی میں ڈی جے بجانے کو دل چاہے تو حضور علیہ السلام کی ان محنتوں کو یاد کر لینا۔ جب کبھی چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکنے کا دل چاہے فیشن کے نام پر تو مصطفیٰ جان رحمت کی ان محنتوں کو یاد کر لینا۔ یاد رکھنا، صرف شربت اور کھچڑے کی بنیاد پہ بخشے نہیں جاؤ گے۔ قیامت کے دن فرشتے پکڑ کر کے پوچھیں گے تم نے اپنے نبی کی محنت کا کیا حق ادا کیا؟ تم نے امام حسین کی محنت کا کیا حق ادا کیا؟ تم نے معین الدین غریب نواز کی محنت کا کیا حق ادا کیا؟ تم نے غوث پاک کا نعرہ لگا کر غوث پاک کی محنت کا کتنا احساس کیا؟ اگر احساس کرنا ہے تو کر لو۔ ہم شربت کے مخالف نہیں ہیں، پلاتے تھے پلاتے رہیں گے، کھچڑے کے مخالف نہیں ہیں، نیاز کرتے تھے کرتے رہیں گے، لیکن ذرا توجہ تو کیجئے۔ حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کے نام پہ قید کیا گیا۔ نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان کو کوئی چیز بیچیں گے۔ جانتے کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے بچے ان 3 سالوں میں درخت کی پتیاں کھاتے تھے، درخت کی پتیاں۔ 3 سال، کربلا کے 3 دن، یہ تو تتمہ ہے شعب ابی طالب کا۔ اصل تو یہ 3 سال ہے، 3 سال۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ معجزات دکھا کر صرف اسلام نہیں پھیلا، حضور کی محنتیں محسوس کرو۔ اگر آج اتنی محنت کرنے والا رسول، اس کی امت جب مسجد کو ویران کرتی ہوگی ان کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ کیونکہ نبی مر کے مٹی میں نہیں ملا ہے۔ وہ اور بدبخت ہے جو کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا۔ ہمارا نبی زندہ ہے اور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والا۔ ذرا غور کرو، تصور کرو، جس وقت فجر کی نماز میں تم سوتے پڑے رہتے ہوں گے اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ شعب ابی طالب کی تکلیفیں حضور کو اتنا دکھ نہیں دیتی تھی جتنا دکھ ہمارے گناہ دیتے ہیں، جتنا تکلیف ہمارے گناہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ گناہ حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ہمارے جرائم میرے آقا فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن تمہارے نام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر تم اچھائی کرتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے امتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ تو سب کی تکلیف کا خیال کرتا ہے اور تو شفیع المذنبین کی تکلیف کا خیال نہیں کرتا۔ میرے بھائی سوچ تو صحیح، جب تو اپنے چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکواتا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تیرے چہرے پہ وسطرہ بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ وسطرہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ جب میرے بھائی تو کسی کو گالی دیتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا حضور علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج مسلمان کہتے ہیں ہم لٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، جو ایک دل میں درجنوں مرتبہ اپنے نبی کے دل پہ نشتر لگائے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم سکون کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے ننھے بچے درخت کی پتیاں چباتے تھے۔ سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں نبی کے گھر کے بچے درخت کی پتی اور چھال کھانے کی وجہ سے ان کے ہونٹ ایسے موٹے ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کو جب کھانے کے لیے بچوں کو کچھ نہیں ملتا تو چمڑے کو جلا کر کے اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر پانی میں ڈال کے پی لیا کرتے تھے۔ بچے تمہارے بھی گھر کے، بچے ہمارے بھی گھر کے، نبی کے گھر کے شہزادوں اور شہزادیوں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں ان 3 سالوں میں کیا مکے میں کبھی بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ 3 سالوں میں مکے میں بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ کوئی چھت تھی شعب ابی طالب کے اوپر؟ پوچھو ان علماء سے،
3 सालों में बारिश का मौसम नहीं आया होगा? बताओ।